الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی مجلس میں ہم سورۃ الفاتحہ کی جو پہلی آیت ہے یا اس کو دوسری آیت کہیے الحمدللہ رب العالمین، اس کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ تو الحمدللہ رب العالمین کے معنی ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو رب العالمین سارے جہانوں کا پروردگار، العالم کی جمع العالمین ہے یا العالمون ہے۔ العالم میں خود ساری کائنات کا تصور ہے، ساری کائنات کو، ساری مخلوقات کے مجموعے کو العالم کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کامل ربوبیت کو بتانے کے لیے، کامل ربوبیت کے تصور کو اجاگر کرنے کے لیے العالم کی بھی جمع لائی گئی، تو کہا گیا رب العالمین۔ تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کے ہر ذرے کا مالک ہے، ہر ذرے کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، رب ذوالجلال ہی ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ یہ رب ذوالجلال ہی ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، یہ رب ذوالجلال ہی ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، یہ رب ذوالجلال ہی ہے جس کا تصرف ہر چیز پر ہے، جیسے چاہتا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے، آسمانوں اور زمینوں اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون نے سوال کیا وما رب العالمین، کہ رب العالمین کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اس کے جواب میں بیان کرتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین کا رب، اور آسمانوں اور زمین کے بیچ میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام کا رب۔ آسمانوں پر رہنے والی جو مخلوقات ہیں، زمین میں رہنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اور آسمانوں اور زمین کے بیچ میں جتنی مخلوقات ہیں ان تمام کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر رہنے والے جو فرشتے ہیں ان کا بھی رب ہے، زمین پر جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں ان میں انسان بھی ہیں، اور درندے، چرندے، پرندے، اور اسی طرح آبی مخلوقات، سمندر میں رہنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں، مچھلیاں اور دیگر جو مخلوقات سمندر میں، پانی میں رہتی ہیں، وہ سب العالمین میں داخل ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ صرف وہ مخلوقات ہیں جو عقل رکھتے ہیں، یعنی انسان ہیں، فرشتے ہیں، جن اور شیاطین ہیں۔ تو یہاں پر رب العالمین سے مراد بعض مفسرین کے قول کے مطابق صرف یہی لوگ مراد ہیں جو عقل رکھتے ہیں، انسان، فرشتے، جن اور شیاطین۔ لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ رب العالمین سے مراد ساری ہی مخلوقات کا رب، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی تفسیر میں بیان کیا کہ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی صفت بیان کی کہ وہ رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد دوسری جو آیت ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی مزید دو صفات بیان کی ہیں، الرحمن اور الرحیم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور ان کی تھوڑی سی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ضمن میں ہم نے بیان کر دی کہ الرحمن اور الرحیم اللہ تعالیٰ کے ایسے دو نام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی
صفت رحمت بیان کی گئی ہے، اور الرحمن اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، دونوں ہی مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر صفت رحمت مکمل طور پر موجود ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے دونوں مبالغے کے لفظ ذکر کیے گئے، الرحمن اور الرحیم۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ الرحمن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جو وسیع رحمت ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی ساری ہی مخلوقات پر رحم فرماتا ہے، اس وسیع رحمت کا ذکر ہے۔ اور الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی جو مخصوص صفت رحمت ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مؤمنوں پر رحم کرتا ہے، اور خاص کر کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مؤمنوں پر رحم فرمائے گا، اس خاص رحمت کا ذکر لفظ الرحیم میں موجود ہے۔ بہرحال یہ جو الرحمن اور الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری اور تیسری صفتیں ہیں جو اس صورت میں مذکور ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو چوتھی صفت اس صورت میں بیان کی گئی وہ ہے مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک۔ مالک اور ملک، مالک ایک قرات ہے، ایک دوسری جو مشہور قرات ہے وہ ملک بھی ہے۔ مالک کے معنی معلوم ہیں اور ملک کے معنی بادشاہ کے ہیں، اور دونوں ہی قراتیں ثابت ہیں۔ مالک ہر چیز کا مالک، اللہ تعالیٰ حقیقت میں ہر چیز کا مالک ہے۔ رب العالمین کا جو لفظ ہے اس میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کا رب ہے، ساری مخلوقات کا مالک ہے، اور یہاں پر مالک یوم الدین کہہ کر کے روز جزا کا مالک ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اس دنیا میں بھی، آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی ہر چیز کا مالک ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ روز جزا کا مالک ہے، کیوں اس طرح کہا؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اس دنیا میں دوسرے بھی بہت سارے دعوے دار ہیں مالک ہونے کے، میں فلاں کا مالک ہوں، میں فلاں چیز کا مالک ہوں، بہت سارے دعوے دار ہیں، اگرچہ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن آخرت میں ایسا کوئی دعوے دار باقی نہیں رہے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر موت طاری کر دیں گے، یہاں تک کہ فرشتوں پر بھی موت طاری کر دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پکار کر سوال کریں گے، لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ آج کون مالک ہے کوئی شخص آج کے دن مالک ہونے کا دعوے دار؟ کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دیں گے اور کہیں گے للہ الواحد القہار، ملک اللہ اکیلے قہار کے لیے ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مالک باقی رہی، مالک ہونے کے سارے دعوے دار ختم ہو گئے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، یہ پوری طرح سے واضح ہو جائے گا، سب پر عیاں ہو جائے گا کہ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ باقی جو بھی مالک ہونے کا دعویٰ کرتے تھے وہ سب ختم ہو گئے، وہ سب فنا ہو گئے، وہ باقی نہیں رہے۔ یہاں پر ایک اور بحث کہ لفظ مالک اور ملک دونوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ ایک قرات مالک کی ہے اور ایک قرات ملک کی ہے، مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین، دونوں ہی قراتیں ثابت ہیں۔ مشہور جو قرات ہم پڑھتے ہیں حفص کی، وہ تو مالک یوم الدین ہے، لیکن ایک قرات ملک یوم الدین بھی ہے۔ تو مالک کے معنی معلوم ہیں اور ملک کے معنی بادشاہ کے ہیں، لیکن دونوں میں کون سا لفظ زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جو شخص کسی چیز کا مالک ہوتا ہے
بعض چیزوں کا مالک ہوتا ہے تو اس سے وہ ملک نہیں بن جا سکتا، وہ شخص بادشاہ نہیں بن سکتا۔ ملک کے معنی بادشاہ کے ہیں۔ ایک شخص بہت ساری پراپرٹیوں کا مالک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے سبب وہ ملک نہیں بن سکتا، بادشاہ نہیں بن سکتا۔ اور دوسری طرف اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ ہر چیز کا مالک نہیں بن سکتا۔ اگر اس ملک کا کوئی بادشاہ ہے تو سارے لوگوں پر اس کی بادشاہی چلتی ہے، لیکن ساری ہی چیزوں کا وہ مالک نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ ملک بھی ہے اور مالک بھی ہے، بلکہ ملک الملوک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک بھی ہے۔ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو یہ مالکی یوم الدین اور ملکی یوم الدین، اور یوم الدین روز جزا، یوم کے معنی دن کے ہیں، اور الدین اس کے معنی جزا کے ہیں، اور اس میں جزا اور سزا دونوں ہی داخل ہیں۔ الدین کے معنی جزا اور سزا دونوں ہی اس میں داخل ہیں۔ جزا کسی اچھے کام پر دی جاتی ہے اور سزا کسی برے کام پر دی جاتی ہے۔ اور آخرت میں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا محاسبہ کرے گا تو نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جزا دے گا اور برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ مالکی یوم الدین میں مؤمنوں کا ایک اہم عقیدہ بھی مذکور ہے، وہ ہے آخرت پر ایمان۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل ایمان، کہ ایمان کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ تو ایمان کے یہ جو 6 ارکان ہیں، ان 6 ارکان میں سے آخرت پر ایمان لانا یہ بھی ایک اہم رکن ہے۔ اس کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آخرت کا تصور جب تک کسی انسان کے دل میں نہ ہو، جب تک آخرت پر یقین کسی کے دل میں نہ ہو، تب تک اس کی زندگی کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جب تک کسی کو محاسبے کا ڈر نہ ہو، تب تک وہ اپنا حساب و کتاب صحیح نہیں رکھے گا۔ انسان بہت کمزور مخلوق ہے۔ جیسے ہی اس کے دل میں یہ تصور ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا محاسبہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس سے حساب کتاب لینے والا نہیں ہے، تو پھر وہ منمانی کرتا ہے، وہ کوئی صحیح زندگی نہیں گزارتا، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں، وہ انصاف سے کام نہیں لیتا۔ ہاں، اگر اس کے دل میں اس بات کا ڈر ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ جو بھی عمل کرتا ہے اس کی جزا یا سزا دے گا۔ اور یہ جو جزا اور سزا کا معاملہ ہے اس دنیا میں بھی چلتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے حساب و کتاب کا اور جزا اور سزا کا، اسی کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ ہر بندے سے محاسبہ کرے گا، ہر بندے سے حساب و کتاب لے گا۔ وہ دنیا میں کیسے زندگی گزارا کرتا تھا، کیا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے وہ زندگی گزارتا تھا، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا تھا، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا، کیا وہ بندوں کے ساتھ، اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ وہ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آتا تھا، یا ان پر ظلم کرتا تھا، ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، ان کے ساتھ بے انصافی کرتا تھا۔ یہ حساب و کتاب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے، وہی آخرت کا دن ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح سے
آخرت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اسی کو یوم الدین کہتے ہیں، جزا کا دن۔ تو اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوم الدین کی تفصیل اس طرح سے بیان کی ہے سورۃ الانفطار میں کہ وما ادراک ما یوم الدین، کہ یوم الدین کیا ہے یہ تم کو پتہ ہے؟ بہت ہی عظیم دن ہے، بہت ہی خوفناک دن ہے، بہت ہی ڈراؤنا دن ہے۔ اس دن سارے لوگ پریشان ہوں گے، سارے لوگ نفسی نفسی کہیں گے، سب لوگوں کو اپنی فکر ہوگی اور اس بات کا خوف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سختی کے ساتھ حساب لیا تو پھر وہ کہیں کے نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا، اس بارے میں بڑی فکر ہوگی ہر شخص کو۔ اور اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور اللہ تعالیٰ سب لوگوں کا مالک ہے، یہ تصور کھل کر کے ظاہر ہو جائے گا کہ کسی کو کسی پر کوئی اختیار نہ ہوگا، کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کہ اس دن ہر آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے بھائی کا سامنا کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، جن ماں باپ نے اس کو جنا ہے اس سے بھی وہ بھاگے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، وہ اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا۔ اس دنیا میں جو شخص کے اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے بہت اپنائیت کا اظہار کرتا تھا، بہت زیادہ گہرا تعلق تھا، لیکن آخرت میں وہ ان سے بھی بھاگے گا۔ ہر شخص پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ اس کو صرف اپنی پڑی ہوگی، صرف اپنی فکر ہوگی۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہی اپنے کنٹرول میں ہر چیز کو رکھے گا اور سب لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ تو آخرت پر ایمان کسی بھی انسان کی اصلاح کے لیے، کسی بھی انسان کی درستگی کے لیے، اس کے ایمان کی درستگی کے لیے، اس کے اعمال کی درستگی کے لیے آخرت پر ایمان بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو مالک یوم الدین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی چوتھی صفت ہے جو اس صورت میں بیان کی گئی۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو آیت ہیں، اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت مانیں تو الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت ہے، الرحمن الرحیم تیسری آیت ہے، مالک یوم الدین چوتھی آیت ہے، اور پانچویں آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اور اگر الحمدللہ رب العالمین کو پہلی آیت مانیں تو پھر یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے یہ چوتھی آیت ہے۔ تو ایاک نعبد کے معنی کیا ہیں؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کو خطاب کرتے ہوئے بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے اور اس کے دل میں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ ساری دنیا پر تصرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، ساری دنیا کے خزانے اللہ تعالیٰ کے زیر تصرف ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، تو پھر وہی اس کی حاجت پوری کرے گا، وہی اس کی سنے گا، وہی اس کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ اس یقین کے ساتھ وہ جہاں اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے،
وہ اس بات کا بھی یقین رکھتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جو بھی ضرورتیں ہیں، جو بھی حاجتیں ہیں، اس سلسلے میں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے گا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے اس سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں کہ جب کوئی شخص الحمدللہ رب العالمین جب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، اور اس کے بعد جب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ یہ جو حدیث ہے بہت ہی عظیم حدیث ہے، اس میں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی فضیلت بیان فرمائی ہے، تو دوسری طرف اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ الفاتحہ کی تھوڑی سی تفصیل اور تفسیر بھی بیان کی ہے، اور انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم اگلی مجلس میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔